جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو کیا اس کی روح جمعرات کو گھر آتی ہے اور اس ایصال ثواب کرنے کو کہتی ہے؟ دیکھیے، مرنے کے بعد روح واپس نہیں آتی ہے۔ ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد روح واپس آتی ہو، وہ بھی جمعرات کے دن۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، کسی بھی حال میں یاد رکھی، آ ہی نہیں سکتی کسی بھی حال میں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں کہا لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھا اس میں صاف کہا گیا کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ مرنے کے بعد روح اپنے گھر واپس آ سکتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرنے کے بعد روح اپنے گھر واپس آ سکتی ہے اور گھر والوں سے صدقے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو لاسٹ تک بنا اسکیپ ہوئے دیکھیں تاکہ آپ سچائی تک پہنچ پائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے دماغ میں اس عقیدے کو بٹھا لیں، روح چاہے مومنین کی ہو چاہے کافرین کی، بعد وصال حسب مراتب و مختلف جگہوں پر رہتی ہے۔ اگر مومن کی روح ہے تو چاہے زمزم شریف میں، قبر میں، ایک آسمان سے ساتویں آسمان یا کسی بھی حصے میں، اور سب سے زیادہ پاکیزہ اس سے بھی بلند جگہ اور اس سے بھی زیادہ پاکیزہ اگر روح ہے تو رب العالمین اس روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کافرین کی روح ہے تو مرگھٹ پہ، یعنی اس کی جو قبر ہوتی ہے، یا چاہے برحوت میں، اور سب سے بدترین اگر روح ہے، خبیث روح ہے، تو رب العالمین اس روح کو سجین میں بھیج دیتا ہے، سجین میں رکھا جاتا ہے جو کہ قید خانہ ہے، اور مختلف جگہوں پر رہ کر اپنے قبر میں یا مرگھٹ میں آنے والے کو جانتے، پہچانتے اور آنے والے کی آواز کو سنتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ مومنین کی جو روحیں ہیں، کافروں کی جو روحیں ہیں، اس میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مومنین کی روحوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اختیار ہے، پاور ہے، طاقت ہے، وہ جب چاہے جس مقام پر چاہے جا سکتی ہے، اور کافرین کی روحوں کو اللہ کی طرف سے کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ مقید ہوتا ہے، قید ہوتا ہے، اس لیے وہ بعد وصال کہیں پر جا نہیں سکتی۔ اس تعلق سے پہلے حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کو شرح الصدور سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس نے ارشاد فرمایا کہ الارواح المؤمنین مرسلات تذهب حیث شاءت، کہ مومنین کی روح آزاد ہے، وہ جہاں چاہتی ہے جا سکتی ہے۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے خزینۃ الروایات سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جب عید یا شب جمعہ یا یوم عاشوراء کا دن یا شب برات ہوتی ہے، اموات کی روحیں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو کر یہ کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی جو ہماری غریبی ہمیں یاد دلائے۔ بات سماعت فرمائے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دستور القضاء سے نقل فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر روز و شب جمعہ اپنے گھر واپس آ کر دردناک آواز سے یہ کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میرے عزیزوں، ہم پر صدقہ سے مہربانی کیا کرم۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی خان قاسمی علی کی رحمہ شرح الصدور سے حدیث پاک کو اس اندازے سے میں نقل کرتے ہیں کہ اذا مقتل المؤمنین یخلی سربہ یسرع حیث شاء، کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مسلمان کی روح کے لیے راہ کھول دیتا ہے تو وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ شریعت حصہ اول عالم برزخ کا بیان کرتے ہوئے فیض القدیر شرح الجامع الصغیر سے حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ ان النفوس القدسیۃ اذا تجرت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملائ الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاهد،
کہ بے شک جو پاک نفس ہے جب جسم کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے اور عالم بالا میں متصل ہو جاتی ہے، عالم بالا میں پہنچتی ہے، تو وہ ایسا ہی دیکھتی اور سنتی ہے جیسے کہ یہاں حاضر ہے۔ اور ایک حدیث پاک امام اہل سنت شعب الایمان سے نقل فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام آپس میں بات کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا ہم دونوں میں سے جو پہلے وصال کرے گا وہ برزخ کی حالات سے باخبر کرے گا۔ تو ایک نے ارشاد فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کسی کو باخبر کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں مسلمانوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہے لیکن انہیں اختیار ہوتا ہے جب چاہے جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جن سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ مرنے کے بعد روح اپنے گھر واپس آ سکتی ہے، اپنے گھر والوں سے صدقے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور آئیے آخر میں آپ دو ایسے حوالے دوں گا جن دو حوالوں کو تمام فرقہائے باطلہ بھی مانتے ہیں، انہیں اپنا محدث تسلیم کرتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں۔ خاتم المحدثین شیخ محقق شاہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی اشعت اللمعات شرح مشکات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روایت میں آیا کہ روح شب جمعہ اپنے گھر واپس آتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اور ایک جگہ پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، کہ روح کے لیے دور اور قریب سب مکان یک برابر ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد اگر روح گھر آ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، روح آ سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس روح کے اندر اتنا اختیار، اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے کہ جب وہ جہاں چاہے جس حال میں چاہے جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں جس آیت کریمہ کو کوڈ کیا گیا اپنی عمل صالحاً، اس آیت متذاکر کا تعلق کافروں کی روح سے ہے کہ کافروں کی روحیں مقید ہے، قید ہے، اس لیے وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت متذاکرہ مومنین کی روحوں سے مخاطب نہیں بلکہ کافروں کی روح سے۔ اور اس تعلق سے اگر آپ زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام اہل سنت کی کتاب اتیان الارواح لدیارہم بعد الروح اور اسی طریقے سے حیات المواد فی بیان سماع الاموات امام جلال الدین سیوطی کی کتاب شرح الصدور مطالعہ کریں۔ ان کتابوں کے مطالعہ کرنے سے آپ سچائی تک پہنچ سکتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کہ مرنے کے بعد روح گھر واپس آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح گھر واپس آتی ہے اور گھر والوں سے صدقے کا مطالبہ کرتی ہے، اور اگر گھر میں کوئی پریشان حال ہو تو وہ روح اپنے گھر والوں کی پریشانی کو بھی دور